بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اسلامک بینکنگ کے بھی لوگ ہیں اور ہمارے اپنے بھی فیکلٹی کے بھی لوگ ہیں، اور ڈاکٹر عارف بٹ جنہوں نے بہت مدد کی ہمیں نمل یونیورسٹی میں، جو انشاءاللہ وہ میری ایک ڈریم ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پاکستان کی بنے گی، نالج سٹی. اور ملک تو ترقی کرتے ہی جس ملک میں نالج ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. ایک قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا تھا کہ اور اس کا باقی جب میں نے ترجمہ قرآن میں پڑھا تو وہ نہیں تھا جو کہ علامہ اقبال کا ترجمہ اسی آیت کا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ، انگریزی میں تھا کہ یو کین ٹرانسینڈ the limits of the heaven and earth provided you have the knowledge. تو وہ اور نہیں، کسی نے اس طرح کا ترجمہ نہیں کیا تھا. مطلب یہ کہ انسان کے نالج انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور وہ یعنی اس وقت تو کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ انسان چاند پہ جائے گا یا لینڈ کرے گا مارس کے اوپر، لیکن تب انہوں نے یہ 30s میں اس کا ترجمہ ایسے کیا تھا. تو ایک تو ہمیں ملک میں تعلیم کی اہمیت، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت. ہائر ایجوکیشن ایکچولی پروڈیوس کرتا ہے وہ انٹلیکٹ جو کہ ملک کو اٹھاتا ہے اور نالج اکانومی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس کا ڈائریکٹ ریلیونس اکانومی کے اوپر بھی ہے اور ایک ملک کی ترقی کے اوپر بھی ہے. لیکن ایک دوسری پہلو ہے جو کہ جس کے بغیر ایک معاشرہ نہیں چل سکتا آگے. یہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں جو سب کے سامنے قوم کی جو چیزیں آئیں کہ ملک کی لیڈرشپ کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی تھی جس طرح کوئی بکرا منڈی میں لوگ بک رہے ہوں، اور اس کے اوپر پھر جو انصاف کا نظام تھا اس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ، اور اس پہ آتا ہوں کہ القادر یونیورسٹی، یہ میری ایک سوچ تھی بڑی دیر سے کہ ایک ایسی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو یہ تو بتائے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. جانور تو دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا. انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتہ انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا، اس کا اور ورژن پریزنٹ کیا. مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح پھرتا ہے. القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے. بدقسمتی سے مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی، جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے، اس میں زندگی میں آنے کا مقصد بتاتا ہے، وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا انسان کی زندگی کے اوپر. سو جب محمد عبدو آج سے کوئی 125 سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آ کے، جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا، مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں، اسلام نہیں نظر آ رہا. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹلیکچوئل، ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ اسکالرز پروڈیوس کرے جو لوگوں کو ایک
جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی تھیں، بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی، ان کو دین کی بھی سمجھ تھی۔ اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، یہ کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں۔ تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا۔ اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے، وہ اوپر گئے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں، اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائی ہیں، اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں، ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ جو ان کی مورل سٹینڈرڈز ہیں، اور مورالٹی میں وہ نہیں بات کر رہا، کہ میں صرف ان کی سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، ان کی جو لیڈرشپ کی چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ پیسے، ایک کینڈیڈیٹ کا بیٹا پیسے آفر کر رہا ہے اور وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ جی کتنی قیمت لگائی ہے اپنا ضمیر بیچنے کے لیے، اس کا تصور بھی نہیں ہے وہاں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر وہ کیریکٹر نہ ہو لیڈرشپ کا، وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا جو یہ مورالٹی ہے یہ ہمارے سے زیادہ آگے ہے، ان کی سچائی ہمارے سے زیادہ ہے، اور ان کی تشریف لے آئے حلف لینے کے لیے ایز چیئرمین سینٹ، آئیے بیٹھے۔ صادق سنجرانی حکومتی اتحاد کے چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ اہم ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، حکومتی اتحاد کے صادق سنجرانی نے 48 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے سید یوسف رضا گیلانی 42 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ چیئرمین سینٹ حکومتی اتحاد کے صادق سنجرانی منتخب ہو گئے ہیں، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بن گئے ہیں، انہوں نے 48 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے سید یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس دوران 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، اور سید مظفر حسین شاہ نے چیئرمین سینٹ نومنتخب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو حلف لینے کے لیے بلا لیا ہے۔ اس وقت نومنتخب چیئرمین صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔
नाज़रीन, यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि सादिक संजरानी 48 वोट के साथ चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी 42 वोट के साथ जो है वो ये इंतखाब हार चुके हैं। आपको बताते चलें कि सादिक संजरानी को इस वक्त सदरनशीं सैयद मुस्तफ़र हुसैन शाह ने हल्फ बर्दारी के लिए बुला लिया है और इस वक्त जो है वो सादिक संजरानी साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाने वाले। नाज़रीन, इस वक्त आप ये मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त हल्फ बर्दारी के लिए सैयद मुस्तफ़र हुसैन शाह साहब के पास मौजूद हैं। अब से कुछ देर में वो हल्फ उठा लेंगे और नाज़रीन, हल्फ बर्दारी की तकरीब इस वक्त शुरू हो गई है। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट के तौर पर हल्फ उठा रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद के सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। 48 वोट के साथ वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और इस वक्त वो अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं और उनसे जो है कि हल्फ ले रहे हैं सैयद मुस्तफ़र हुसैन शाह साहब, जो कि सदरनशीन है आज के इस सेनेट के इजलास के। नाज़रीन, आज जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए सेनेट का इजलास जो है वो जारी है और इस वक्त जो है वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो चुका है। सादिक संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं 48 वोटों के साथ और वो इस वक्त अपने ओहदे का सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और जब भी कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान का काम करने के लिए कहा जाएगा अपने फ़राइज़ और कामने मनसबी ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ मैं अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत तो बिला गज़ब व नात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। नाज़रीन, सादिक संजरानी साहब ने जो है वो इस वक्त एज अ चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना हल्फ उठा लिया है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें, सादिक संजरानी ने चेयरमैन सेनेट के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और अब से कुछ देर में नाज़रीन हम ये देखेंगे कि डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का अमल भी जो है वो शुरू हो जाएगा। सादिक संजरानी साहब जो है वो इस वक्त अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद के सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए। 7 वोट इस दौरान कोई भी बात न करे। सिक्योरिटी स्टाफ प्लीज सबको बिठाएं, तशरीफ रखें जी। मुअज़्ज़िज़ अराकीन और बाकी तमाम लोग तशरीफ रखें जी।
थैंक यू जी। सेनेटर सरदार शफीक तरीन साहब तशरीफ रखें। मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज। अनवर लालदीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम कुलीग्स का जिन्होंने मुझे वोट दिया और इस काबिल समझा कि फिर से मुझे चेयरमैन इलेक्ट करें। उसके बाद मैं जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान, PTI के तमाम लीडरशिप, स्पेशली परवेज खटक साहब और जनाब जाम कमाल खान साहब जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे हाउस का तहे दिल से मशकूर हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि मैंने जैसे 3 साल पहले चलाया उसी अंदाज में इस हाउस को और सबको साथ लेके चलूंगा इंशाअल्लाह। अब डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का प्रोसेस है। Now I will announce the names of the contesting members for the office of the Deputy Chairman, Senate and their proposers. The following members individually filed nomination papers proposing the names of candidates for the election of the Deputy Chairman and whose nomination papers have been found to be in order after scrutiny. Janab Senator Maulana Abdul Ghafoor Haidari, इनके प्रपोजर हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इनके प्रपोजर हैं सेनेटर सरफराज अहमद बुगटी, सेनेटर हिदायतुल्लाह खान। सेनेटर सरफराज अहमद बुगटी फिर से 2 दफा फॉर्म दीजिए। प्रोसीजर आप सबको मालूम है।